رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم، جو آدمی دین کے علم کی طلب میں نکلے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے کے اندر ہے۔ وہ اسی طرح ہے جس طرح مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کو بھی اسی طرح ثواب ملے گا، اور یہ بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ نکلا ہوا ہے۔ اس کی دو وجوہات بیان ہو چکی کہ مجاہد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے، تو جو دین کا طالب علم ہوتا ہے وہ بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلتا ہے کہ اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کی باتوں کو بلند کیا جائے اور دنیا کے اندر پھیلایا جائے۔ دوسرا، مجاہد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اذلال شیاطین ہوتا ہے، شیطانوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے جو انسانوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو دین کی علم کی طلب میں نکلتا ہے تو شیاطین اس کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں، اور ان کو بہت بھاری وہ طالب علم محسوس ہوتا ہے جو دین کی طلب کے اندر جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، وہ اتعاب نفس کے اندر مبتلا ہوتا ہے، نفس کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ جہاد والا مشقت کے اندر ہوتا ہے، اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر نکلتا ہے اور مشقت اور تکالیف اور پریشانیاں برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح جو دین کی طلب کے اندر نکلتا ہے وہ آدمی بھی مشقت برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھو، گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اور ایک سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور لمبا سفر اور جو ہے وہ کرتا ہے۔ اتنی مشقت کے اندر وہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈالتا ہے، اتنی مشقت کے اندر ڈالتا ہے، اور ظاہر ہے سفر کے اندر انسان کو مشقت بہت زیادہ پیش آتی۔ چوتھی وجہ یہ ہے، جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہ کسر ہوا کرتا ہے، نفس کی خواہشات کو توڑتا ہے، نفس کی خواہشات کو توڑتا ہے۔ اب جی تو یہی چاہتا ہے انسان کا کہ انسان جو ہے وہ آرام کرے، وہ بھی نرم نرم بستر پر بیٹھا رہے، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے پاس جو ہے وہ ہنسی خوشی کی زندگی گزارے۔ لیکن مجاہد فی سبیل اللہ وہ کسر ہوا، اپنی خواہش کو توڑ کر اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ نکل کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی طرح ایک جنگ کے اندر آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی جنگ کے لیے نکل پڑو، گھر سے جنگ کے لیے نکل پڑو۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ نکلے، اب جنگ ہوئی، جہاد ہوا، تو ایک صحابی شہید پڑے ہوئے ہیں اور بھی صحابی شہید ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا وجہ ہے
کہ اس آدمی کے متعلق میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس کو جو ہے وہ غسل دے رہے ہیں، فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں سے پوچھا، ان کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابھی ابھی جماع سے فارغ ہوا تھا اور آپ کی آواز آئی کہ بھئی جنگ کے لیے نکلو، تو اس نے غسل جنابت نہیں کیا تھا، غسل جنابت ابھی نہیں کیا، آپ کی آواز آ گئی، یہ اسی طرح جو ہے وہ نکل پڑا۔ تو آپ نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے دیکھا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اور ان کا لقب ہو گیا غسیل الملائکہ، کہ ملائکہ جس آدمی کو جو ہے وہ غسل دے۔ تو یہ کسر ہوا ہوتا ہے، نفس کی خواہشات کو توڑ دینا ہوتا ہے، اور جو دین کی طلب کے اندر نکلتا ہے وہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور پھر دین کی طلب کے اندر جو ہے وہ نکلتا ہے۔ کہ اب وہ کھانا پینا، کئی چیزیں گھر کے اندر وہ میسر ہو سکتی ہیں جو انسان کو سفر کے اندر جو ہے وہ میسر نہیں ہوتی، اب وہ خواہشات کو توڑتا ہے۔ اب نیند 8-10 گھنٹے آدمی گھر میں ہو تو سو جاتا ہے، لیکن جو اصل طالب علم ہوتا ہے وہ اتنی خواہشات کو توڑتا ہے کہ 6 گھنٹے مجبوری جو ہے وہ سوتا ہے، 6 گھنٹے سے زیادہ اصل طالب علم کی جو ہے وہ نیند نہیں ہوا کرتی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ اتنے علوم اور یہ چیزیں کیسے حاصل کر لی؟ فرمایا میں 30 سال تک کبھی چارپائی پر نہیں لیٹا، کہ اسی طرح بوریے کے اوپر جہاں وقت ملا، جہاں نیند کا غلبہ ہو گیا وہاں سو گیا۔ 30 سال تک میں نے بستر پر جو ہے وہ اس طریقے سے چارپائی بچھائی ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ لیٹنے کا مجھے جو ہے وہ موقع نہیں ملا۔ یہ کسر ہوا نفس کی خواہشات توڑتا ہے، کھانا پینا۔ اب آپ تو جب گھر میں ہوتے ہیں تو ٹائم پر آپ کا کھانا آپ کو جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن جو دین کا طالب ہوتا ہے وہ ایسے مراحل سے بھی گزرتا ہے کہ رات کے 12 بج جاتے ہیں اور رات کا کھانا اس کو کھانا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا، رات کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ہمیں یاد ہے خود کہ رات کو 12 بجے کھانا کھایا کرتے تھے، رات کے 12 بج جاتے تھے اور کھانا اب ملتا تھا، اور کئی ساتھی ایسے ہوتے تھے کہ جو بیچارے سو چکے ہوتے تھے ان کو اٹھا کر جو ہے وہ کھانا کھلوایا جاتا تھا کہ بھی کھانا کھا لو، اب کھانے کا جو ہے وہ کھانا تیار ہو گیا۔ یہ کسر ہوا کرنی پڑتی ہے، خواہشات کو توڑنا پڑتا ہے۔ اب کھانا پینا کپڑے جو ہے وہ اس طریقے سے جیسے مل گئے، اور جہاں اچانک موقع مل گیا کپڑے دھونے کا اور وہاں جو ہے وہ کپڑے دھو لیے، نہیں تو اسی طریقے سے ہلکے کپڑوں کے اندر بھی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ گزارا جو ہے وہ کر لیتے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے کپڑے پر گرد و غبار جمی ہوتی ہے اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم پوری کر دیتے، وہ قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسر ہوا اپنی خواہشات دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو وہ پسندیدہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ پسند کرتے، کیونکہ یہ سرکاری ملازم بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھو سرکاری ملازم جو ایک عہدے دار ہو، اگر آپ کے پاس یا آپ کی اس سے ملاقات ہو گئی اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو آپ کے دل میں اس کی وقعت کم نہیں ہوگی، آپ یہی سمجھیں گے کہ بھئی یہ سرکاری ملازم ہے، بے شک ابھی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں لیکن اس کا عہدہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کپڑے پھٹے اور کمزور کپڑوں کی وجہ سے بھی
اس کی بے عزتی اور اس کی بے احترامی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں اس کا عہدہ موجود ہے اور اس کا درجہ موجود ہے کہ یہ بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، یہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، لیکن ابھی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، اس کی وجہ سے اس کی بے عزتی آپ نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو دین کا طالب ہوتا ہے وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے، وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے، اگر اس کا کپڑا پھٹا ہوا بھی کہیں سے ہو تو اس کی توہین نہ کرنا، کیونکہ وہ اللہ کا ملازم ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اتنا درجہ ہے کہ تم اس کی توہین کرو گے صرف اس وجہ سے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ سزا دیں گے۔ حدیث میں ہے حامل القرآنی حامل رایت الاسلام، کہ جو قرآن کو اٹھانے والا ہوتا ہے، قرآن کی طلب کے اندر، دین کے علم کو حاصل کرنے کے اندر اپنی خواہشات توڑتے ہوئے، اپنے کپڑوں کا بھی اس کو خیال نہیں ہوتا اور دین کی طلب کے اندر مارے پھرتا ہے، فرمایا حامل رایت الاسلام، یہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہوتا ہے، فرمایا یہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہوتا ہے۔ فمن اکرمہم، جس نے اس کی تعظیم کی اس نے اللہ رب العزت کی تعظیم کی۔ یہ وہی سرکاری ملازم کی توہین، وہ حکومت کی توہین ہوتی ہے۔ تو جو دین کا طالب صحیح معنی میں ہو وہ اللہ کے دین کا، اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہوتا ہے، فرمایا جو اس کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی تعظیم کرتا ہے۔ اور ومن اہانہم، جو اس کی توہین کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس وجہ سے کہ صرف اس کے کپڑے کمزور ہیں، اس کا چہرہ غبار آلود ہے اور اس کی توہین کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو وہ انتہائی ناپسند اور جو ہے وہ پسندیدہ، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو چوتھی چیز کسر ہوا ہوتی ہے، خواہشات کا توڑنا ہوتا ہے۔ طبعی چیزوں کو بھی جو طالب علم ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب کبھی آپ دیکھو کہ طالب علم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نیند آتی ہے تو استاد کہتا ہے بھئی کان پکڑ لو، اب وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، استاد کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کسر ہوا کے اندر ہوتی ہیں، انسان اپنی خواہش کو جو ہے وہ توڑ رہا ہوتا ہے، اپنی خواہش کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے سامنے ہدایت کے اسباب بے شمار ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے دین کے لیے اپنی خواہشات چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے لیے ہدایت کے راستے بے شمار واضح کرتا رہتا ہے، اور کبھی نہ کبھی ایسا راستہ اور موڑ آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کمزور ایمان والوں کو، ان میں سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہدایت کا راستہ جو ہے وہ دکھلا دیتا ہے۔ کیونکہ خواہشات توڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب دین کی طلب میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اساتذہ اچھے ملے ہوتے ہیں، وہاں نیک لوگوں کی جماعتیں ہوتی ہیں جن کے قریب بیٹھنے سے ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی ہدایت اور رحمت کے جو ہے وہ راستے جو ہے وہ کھل جاتے۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا تو وہ علم کی طرف توجہ نہیں تھی، کبھی سبق پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی ادھر کو پھر لیا، کبھی ادھر کو پھر لیا۔ ہمارے استاد محترم حج پر تشریف لے گئے، اب جب ابھی استاد محترم واپس تشریف نہیں لائے تھے کہ ہمارے ساتھ وہ بیٹھنے والا اچانک اس کا جو ہے وہ اس کا مزاج بدل گیا، اب وہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کوئی ظاہری سبب ہمیں نظر نہ آیا کہ یہ اس طرح کا لڑکا ہے کہ یہ پڑھنے کی طرف تو اس کی توجہ ہی نہیں، اب اچانک کیا واقع ہوا ہے کہ یہ فوراً جو ہے وہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب استاد محترم واپس تشریف لائے تو استادوں نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ جب استاد تشریف لے گئے تھے تو اکثر طالب علموں نے
جو ہے وہ اپنی پرچیاں لکھ کر دی تھی کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا استاد جی، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، کوئی خاص دعائیں. تو آئے تو استادوں نے فرمایا کہ اس لڑکے کا نام لے کر بھئی اس کے لیے بھی میں نے وہاں جو ہے وہ دعا کی تھی. تو اب اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا اور وہ پڑھنے کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو گیا، وہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہو گیا. تو اس کی برکت ہوتی ہے. کسر ہوا جو خواہشات کو توڑتے ہیں دین کے علم کے لیے، آج نہیں تو کل پرسوں ان کے حاصل دین کرتے کرتے اتنے مواقع آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی موقع پر اللہ رب العزت ان کی زندگی کا جو ہے وہ رخ بدل دے، ان کی زندگی کا رخ بدل دے. لیکن پھر بھی بعض لوگ نہیں سنورتے تو ان کی غلطیاں اور ان کی کوتاہیاں اپنی ہوتی ہیں کہ زیادتی اور ظلم اور ایسے گناہوں کے اندر بعض مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سیدھا راستہ جو ہے وہ نہیں ملتا، اور وہ پھر بھی گناہ کے اندر ہی علم پڑھ کے بھی جو ہے وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کے اندر ہی مبتلا رہتے. تو چوتھی چیز ہوتی ہے مجاہد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے وہ کسر ہوا کرتا ہے، اپنی خواہشات کو توڑتا ہے. تو جو دین کا طالب ہوتا ہے وہ بھی خواہشات کو جو ہے وہ توڑتا رہتا. اسی لیے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہیں فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں، دین کے طالب علم ہوتے ہیں، ان کو تصوف اور اللہ کی محبت کا درجہ بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے. وہ تھوڑی سی محنت کریں تو اللہ رب العزت کی خاص محبت اور خاص تعلق ان کو بہت جلدی ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ بیچارے کئی سال تک مجاہدہ کرتے رہتے ہیں. کھانے کا مجاہدہ، پینے کا مجاہدہ، سونے کا مجاہدہ، ٹائم سونے کا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اٹھنے کا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں. اور جب اس کے بعد یہ اس طرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کی طرف آتے ہیں تو اس مجاہدے کا اثر ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کو بہت جلدی اپنا تعلق اور اپنی محبت جو ہے وہ نصیب کر دیتے. دیکھو ایک لکڑی گیلی ہوتی ہے، آپ اس کو جلانے کے لیے آپ کو پہلے اس کا پانی خشک کرنا پڑے گا، پھر جا کر وہ کہیں جلے گی. لیکن ایک لکڑی خشک ہوتی ہے تو اس کے قریب آگ کرو گے تو وہ فوراً جل اٹھے گی اور وہ جو ہے وہ جل جائے گی. اسی طرح جو مجاہدات کرتے رہتے ہیں ان کے سوکھی لکڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب ان کے قریب اللہ کی محبت کی آگ کی جاتی ہے تو وہ فوراً بھڑک اٹھتی ہے اور اللہ رب العزت ان کو اپنی خاص محبت جو ہے وہ نصیب کر دیتے. تو چوتھی چیز کسر ہوا، خواہشات توڑی جاتی ہے. مجاہد خواہشات اپنی توڑتا ہے کہ صحابہ اکرام نکلتے تھے تو راستوں کے اندر عورتیں کھڑی ہو جاتی تھی اور عیسائی اور یہ کافر لوگ ان کی خواہشات کی طرف ان کو میلان کرواتے تھے تاکہ یہ خواہش نفسانی کی طرف چلے جائیں اور پھر اللہ کی مدد ان سے جو ہے وہ دور ہٹ جائے اور اللہ کی مدد سے یہ جو ہے وہ پرے ہو جائے. لیکن صحابہ کرام نکلتے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا لشکر اور اپنی جماعت نکالنے لگے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اور وہاں راستے کے اندر عیسائیوں نے اپنی عورتیں کھڑی کر دی ناچنے گانے والی، اور جو ہے وہ ناچ گا رہی تھی کہ ان مجاہدین کو اپنی طرف میلان کروایا جائے، اپنی طرف ان کا میلان کروایا جائے. لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر سنائی اور پھر فوج کو حکم دیا کہ بھئی اب جو ہے وہ تم چلو. کہ کیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ آپ ایمان والوں سے کہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں
اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے بڑی اچھی اور پاکیزہ اور ستھرائی والی بات ہے. اور ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ رب العزت خبر رکھتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کو اس کی جو ہے وہ خبر ہے. اب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنا کر فوج کو حکم دے دیا کہ بھی چلو. اب فوج نکل رہی ہے اور عورتیں گا رہی ہیں سارا کچھ کر رہی ہیں, لیکن مجاہد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے وہ کسر ہوا کرتا ہے, اپنی خواہشات کو توڑ دیتا ہے. کسی مجاہد نے اس کی طرف نظر اٹھا کر جو ہے وہ نہیں دیکھی, کسی مجاہد نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھی. تو انہیں عورتوں نے آوازیں دے کر کہا کہ بھئی یہ لوگ کیسی فوج ہے کہ اس نے کسی کی طرف جو ہے وہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی. تو انہوں نے کہا یہ فوج اللہ کی فوج ہے اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ سن کر آئے کہ اولئک حزب اللہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ صحابہ کی جماعت جو ہے نا حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے, یہ اللہ کا گروہ ہے. اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون کہ خبردار یہ بھی سن لو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوتا ہے, کہ جو اللہ کی جماعت ہوگی وہی کامیاب ہوگی. اور وہ لوگ خود مسلمان, وہ عورتیں مسلمان ہوگی کہ صحابہ کا ایمان اور ان کا عمل, ان کی ستھرائی, ان کی خواہش کو توڑنا کہ بھئی خواہش نفسانی کے پیچھے نہیں چلنا, شریعت کے پیچھے چلنا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ عورتیں مسلمان ہو رہی. صحابہ اکرام جدھر جاتے تھے ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ جو ہے وہ اسلام اور ایمان کی طرف جو ہے وہ آ جاتے. اسی طرح جو طالب علم صحیح معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ آدمی بھی کسر ہوا کرتا ہے, اپنی خواہشات کو توڑتا ہے. جب خواہشات کو توڑتا ہے تو پھر یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح مجاہد فی سبیل اللہ ہے, جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے, اس کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ثواب ملے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم مسجد کے اندر پڑھ رہا تھا, رات کا موقع تھا, اور ایک عورت کہیں سے دوڑتی ہوئی اس مسجد کے اندر آ گئی. اب اس نے دیکھا کہ یہ عورت ہے, اس کو کہا بھی یہاں سے نکل جاؤ, تم یہاں سے نکل جاؤ, کیونکہ میں تو یہاں رات گزارتا ہوں. یہ کسر ہوا ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم صحیح معنی میں ہو وہ ہمیشہ اللہ کا قرآن اس کے سامنے ہوتا ہے, وہ اپنی خواہشات کو قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ توڑ دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کا بہت بڑا فقیہ, امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھنے کے لیے آئے. امام محمد ان کے شاگرد, اللہ نے اتنا حافظہ دیا تھا امام محمد کو کہ 7 دن میں پورا قرآن کریم جو ہے وہ حفظ کر لیا. 7 دن میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرط ہوتی تھی کہ میری مجلس میں وہ آئے گا, میرا شاگرد وہ بنے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا. تو امام محمد وہاں سے اٹھ کر گئے اور 7 دن بعد واپس آ گئے اور کہا کہ استاد جی میں نے قرآن کو جو ہے وہ یاد کر لیا ہے. 7 دن کے اندر قرآن کو جو ہے وہ حفظ کر لیا. تو وہ آئے پڑھنے, ان کی داڑھی نہیں نکلی تھی, ابھی داڑھی نہیں نکلی تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو اپنے پیچھے کر کے بٹھاتے تھے کہ بھائی پیچھے ذرا بیٹھا کرو کہ میری نظر جو ہے وہ زیادہ تم پر جو ہے وہ نہ پڑے. کسر ہوا, خواہش کو توڑ دینا, یہ علم کی خاصیت ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ رب العزت خشیت پیدا کر دیتے ہیں, اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. جو قرآن کی آیات پڑھتا رہتا ہے اور قرآن کی آیات اور حدیث پڑھتا رہتا ہے, صحیح معنوں میں طالب ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کے اندر خشیت اور اپنا جو ہے وہ خوف پیدا کر دیتے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو حدیث پڑھتا ہے
وہ تو ایسے ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی وہ تو سارا دن پڑھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، آپ گھر سے مسجد میں آئے، آپ نے مسجد کے اندر بیٹھ کر کیا ارشاد فرمایا، آپ نے نماز کے اندر کیسے جو ہے وہ نماز پڑھائی، آپ بازار میں گئے تو کیسے گئے۔ جب آدمی صبح سے لے کر شام تک یہ باتیں پڑھتا رہتا ہے تو وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو وہ ساری برکات جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہوتی۔ اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے اور مطالعہ کیا اور حدیث پڑھاتے رہتے، خلوت کے اندر بیٹھے اور مطالعہ کرتے رہتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ خلوت میں بور اور تھک نہیں جاتے؟ تو فرمایا کہ میں کیوں تھکوں، کہ میں باتیں اس نبی کی پڑھ رہا ہوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوں، آپ کی ایک ایک بات جو ہے وہ میرے سامنے جو ہے وہ آ رہی ہوتی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ کا امام اور حدیث پڑھاتا ہے، مدینے کے اندر بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر جو اگلے ستون ہیں ریاض الجنہ کے، وہاں اس ستون کے ساتھ بیٹھ کر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھاتے تھے، اور جب حدیث آتی کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فلانے نے مجھے کہا اور اس نے میرے استاد نے فلان سے سیکھا، اور جب آخر میں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی محبت اور جوش میں آ جاتے، اتنی محبت اور جوش میں آ جاتے تو یہ نہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، وہ اشارہ کر کے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے قالا قبر حاضی، اس قبر والے نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ حدیث شروع کر دیتے۔ اور اتنا ان کو لذت محسوس ہوتی، اتنا ادب محسوس ہوتا کہ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھا رہے تھے تو امام مالک کا رنگ متغیر ہو جاتا، رنگ بدلتا۔ اب شاگرد حیران کہ یہ استاد جی کو کیا ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جب حدیث پڑھا دی تو حدیث پڑھانے کے بعد کسی شاگرد کو کہا کہ میری کمر میں دیکھو بھئی کیا ہے۔ شاگرد نے دیکھا تو بچھو تھا اور وہ ڈنگ مار رہا تھا، وہ بار بار ڈنگ مار رہا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں حدیث پڑھا رہا تھا، مجھے یہ جو ہے وہ شرم محسوس ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہا ہوں اور پھر جو ہے وہ ادھر ادھر متوجہ ہوں، اس لیے میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوا بلکہ حدیث ہی جو ہے وہ پڑھاتا رہا۔ تو قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا، یہ تو اللہ کے حبیب کی باتوں کو پڑھنے والا، یہ تو ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر گیا ہوا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر گیا ہوتا ہے، اس کو وہ برکات ساری نصیب ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مجلس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس کی تھی۔ تو میں کر رہا تھا، اسی طرح اس طالب علم کے پاس وہ عورت آ گئی، اس نے کہا میں راستہ بھول گئی ہوں اور میں شہزادی ہوں، تو میں رات یہاں گزارنی ہے کسی طریقے سے۔ اب اس نے کہا اچھا چلو اس کونے کے اندر بیٹھ جاؤ، اور اس کونے کے اندر بیٹھ جاؤ اور ادھر میرے قریب نہیں آنا۔ اب یہ رات کو جو ہے وہ مطالعہ کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، مطالعہ کرتے کرتے چراغ کی روشنی تھی، مطالعہ کرتے کرتے کچھ وقت گزرتا تو یہ اپنی انگلی جو ہے وہ اس چراغ کی جو آگ جو تھی، چراغ جلا ہوا تھا، اس کے اوپر رکھ دیتا۔ اب 5-7 منٹ ہوتے پھر اس کے اوپر رکھ دیتا۔ اب اسی طرح مطالعہ کرتے کرتے رات گزار دی۔ یہ قصر ہوا علم کا خاصہ ہے، اسی وجہ سے جو اپنی خواہشات کو توڑ کر اپنے کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو توڑے بغیر علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ علم کی برکات جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے،
40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور ساری رات عبادت کے اندر، علم کے اندر جو ہے وہ رات گزار دیتے تھے، اور صبح اسی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ گھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس عورت نے جب صبح ہوئی تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں لگی کہ تو رات کو انگلی اب اس آگ پر، چراغ کے اوپر کیوں رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو تو عورت ذات تھی اور میرے دل میں بھی برے خیالات جو ہے وہ آتے تھے، تو میں اس آگ پر انگلی رکھ کے اپنی خواہش کو قابو کرتا تھا کہ دیکھو اس آگ پر انگلی رکھنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جو آدمی غلط کام کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو آخرت کے اندر آگ کے اندر کتنی تکلیف ہوگی، اس طریقے سے میں اپنی خواہش کو جو ہے وہ قابو کرتا تھا۔ یہ کسر ہوا ہوتی ہے جو طالب علم کو بڑی کرنی پڑتی ہے، ہر موقع میں اپنی خواہش کو توڑنا پڑتا ہے، پھر یہ اصل میں طالب علم بنتا ہے، اور پھر یہ فہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ چلنے والا ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے جو ہے وہ پر بچھانا شروع کر دیتے، اور جو خواہشات کو نہیں توڑتا وہ وقت لگاتا ہے لیکن خالی ہاتھ ہی رہتا ہے، کہ وقت گزار کر نہ علم میں محنت کی اور نہ کوشش کی، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کو جو ہے وہ خالی ہاتھ ہی جو ہے وہ لوٹا دیتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے ایک باغ کے اندر اور وہاں پھل لایا وہ باغ والا، میٹھا پانی، تو آپ نے وہ استعمال کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس جیسی نعمتوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن جو ہے وہ پوچھا جائے گا، کہ بھائی پانی ٹھنڈا پیتے رہے، پھل کھاتے رہے، یہ ساری چیزیں استعمال کی، اس کے متعلق بھی جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ تو نعمتوں، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے والا جب ناشکری کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت ایسے طالب کو بھی علم سے جو ہے وہ محروم کر دیتے۔ تو فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، کہ جو علم کی طلب میں نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ۔ اور حدیث میں کیونکہ علم کی طلب ایک تو ہے تفصیلی حاصل کی جائے، ایک ہے ضرورت کے مطابق جتنی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ بچہ بالغ ہو رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے غسل کیا کرنا ہے، میں نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ رمضان میں میں بیٹھا ہوا تو ایک جوان آیا، کہنے لگا ناپاکی کی حالت میں، یہ ناپاکی کپڑے کو لگ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جہاں ناپاکی لگی ہے اس کو 3 دفعہ دھو لو، پاک ہو جائے گا۔ اب وہ دھو کر آیا تو لیکن اس نے غسل نہیں کیا۔ میں غور پہلے نہ کیا، پھر میں نے اس کو کہا بھئی تو نے غسل نہیں کیا؟ اب اس کو احتلام ہو گیا تھا، لیکن وہ اس کی ناپاکی کا تو اس کو پتا تھا، لیکن اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں نے غسل جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ اب میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے جلدی جاؤ، جا کر غسل کرو، اور غسل کرو گے تو پھر تم جو ہے وہ پاک ہو جاؤ گے۔ اب یہ چیزیں کیوں کہ علم کی طلب میں ہماری کوشش نہیں ہوتی، ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں کرتے۔
ہمارا سارا زور دنیاوی علوم کی طرف ہوتا ہے، وہ حاصل کیے جائیں، ان کی اپنے درجے میں ایک ضرورت ہے، ان کو حاصل کیا جائے، لیکن دین کا علم مقصود ہوا کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس، میں ایک دفعہ تفسیر پڑھا رہا تو ایک بچی کو، وہ کافی زیادہ پڑھی تھی دینی علوم، یہ دنیاوی علوم، میں نے اس سے ویسے گفتگو کے اندر پوچھا کہ فلاں دعا جو ہے وہ کیا ہے، غالباً بیت الخلاء میں جانے کی یا کون سی پوچھی، وہ کہتی ہے مجھے نہیں آتی، یہ دعائیں وغیرہ مجھے نہیں یاد۔ اب یہ اتنا زیادہ المیہ ہمارے سامنے ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، جب میں گفتگو کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب دنیاوی علوم کے جو ہے وہ مخالفت کرتے، نہیں، وہ ضرورت کی چیز ہے، ایک ضرورت کے لیے آپ نے سیکھنا ہے، لیکن یہ اصل مقصد کی چیز ہے کہ بھئی اگر آپ پورے تفصیلی علم نہیں حاصل کرنا چاہتے تو کم از کم آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ تو آنا چاہیے، اب پاکی ناپاکی کا علم تو ہونا چاہیے۔ اور پھر جب بیان کیا جائے، مجھے یاد ہے میں پھر ایک دفعہ تفصیل سے بیان کیا کہ منی کسے کہتے ہیں، مزی کسے کہتے ہیں، ودی کسے کہتے ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو ایک جوان کو میں نے دیکھا وہ ویسے ہی ہنس رہا تھا، یعنی اس کو ہم ایک ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ بھئی یہ چیزیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اور یہ ہماری جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجارت کرنے سے پہلے تجارت کے علوم حاصل کرو، علم حاصل کرو کہ تجارت کے اندر کون کون سی چیز سود آئے گی، کون سی نہیں آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بازار کے اندر بیٹھنا۔ تو بہرحال دین کے علم کو اس کی ضرورت ہے انسان کو، اور اتنی ضرورت ہے کہ یہ زندگی گزار سکے اپنی، اس کو حرام حلال کا پتہ چل سکے۔ اگر بچہ بالغ ہو رہا ہے تو اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے غسل کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ آئندہ جو ہے وہ ناپاک ہی رہے گا۔ ایک جوان میرے پاس آیا دکان کے اوپر، اس سے گفتگو ہوئی، باتیں چلی، میں نے اس کو کہا بھئی نماز وغیرہ آتی ہے؟ کہتا جی مجھے نماز نہیں آتی، میں نے نماز ابھی تک نہیں یاد کی۔ اس کو میں نے دعوت دی کہ بھئی آیا کرو میرے پاس، ہم آپ کو جو ہے وہ پڑھائیں گے، یاد کرائیں گے تھوڑی تھوڑی۔ اب کچھ دن وہ آیا اور چلا گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ اس کا والد مجھے ملا، میں نے کہا اس کے سامنے ہی بھئی اس کو، تو والد یعنی ہماری گھر کی توجہ کی یہ حالت ہے، تو وہ کہنے لگا اس کو کہ بھئی یہ کوئی برا کام تو نہیں ہے، جایا کرو۔ یعنی بچے کی تربیت اور بچے کے ذہن میں یہ نہیں ڈالا گیا کہ بھئی یہ چیزیں ہم نے ابتدائی طور پر جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، ہمیں اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اب نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اب کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اور ضروری چیزیں، ضروری مسائل کیسے ہیں اور ان کو کیسے حاصل کرنا ہے، یہ چیزیں ہماری ضرورت ہیں، اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ اس ضرورت کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے کے اندر ہے، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اس کو اسی طرح جو ہے وہ ثواب ملے۔